بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے چینل قصص الاسلام میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے اور جن کی حکمت، علم اور سمجھ بوجھ کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا۔ آج ہم بات کریں گے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کہانی ایک دلچسپ اور اہم موضوع ہے جس کا ذکر قرآن مجید اور احادیث میں ملتا ہے۔ ان کی زندگی اور کردار سے ہمیں بہت سے اسباق ملتے ہیں جو ہمارے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اس دلچسپ واقعے کی جانب چلتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا تعارف قرآن مجید میں سورہ کہف میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک ولی یا نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص علم عطا کیا تھا۔ ان کا مقام اور درجہ ان کی حکمت اور خاص علم کی وجہ سے بلند تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو خضر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جہاں بھی وہ بیٹھتے یا قدم رکھتے وہاں سبزہ اور زندگی کی بہار آ جاتی۔ ان کا یہ لقب ان کی شخصیت کی ایک خاصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان سے بھی زیادہ علم رکھنے والا ایک بندہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں اس شخصیت سے ملنے کا موقع دیا جائے۔ اللہ نے انہیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے روانہ ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملے تو حضرت خضر علیہ السلام نے شرط رکھی کہ جو کچھ وہ کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو قبول کیا۔ پہلا واقعہ، کشتی کا واقعہ۔ سب سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کشتی میں سفر کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزری اور انہوں نے سوال کیا کہ یہ کیوں کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ سوال نہ کرنے کی شرط رکھی گئی تھی۔ دوسرا واقعہ، لڑکے کا قتل۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام ایک لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ حیران ہو جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ یہ کیوں کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام دوبارہ انہیں شرط کی یاد دلاتے ہیں۔ تیسرا واقعہ، دیوار کی تعمیر۔ پھر وہ دونوں ایک بستی میں جاتے ہیں جہاں کے لوگوں نے انہیں کھانا تک نہیں دیا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام ایک دیوار کی مرمت کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا کہ ان لوگوں نے تو ہماری مدد نہیں کی، پھر بھی آپ نے ان کی مدد کیوں کی؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب ہم دونوں کا ساتھ ختم، اب میں ان واقعات کی حقیقت بتاتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے راز اور حکمتیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ کشتی میں سوراخ اس لیے کیا تھا کہ آگے ایک ظالم بادشاہ آ رہا تھا جو تمام اچھی کشتیوں کو چھین لیتا۔ سوراخ ہونے کے باعث وہ کشتی بچ گئی۔ لڑکے کو اس لیے قتل کیا کہ وہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو کفر کی طرف لے جاتا، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ انہیں ایک نیک اولاد عطا کرے۔ دیوار کی مرمت اس لیے کی گئی کہ اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا اور ان کے والد نیک آدمی تھے۔ اللہ نے چاہا کہ جب وہ بچے جوان ہو جائیں تو وہ خزانہ نکال لیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے علم اور حکمت کو ہم پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کے ہر کام میں ایک پوشیدہ مصلحت ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے رب پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام کہیں جا رہے تھے اور وہ بوڑھے تھے۔ ان کے پاس کسی قسم کا ساز و سامان یا رقم بھی نہیں تھا، بالکل خالی ہاتھ تھے۔ راستے میں انہیں ایک فقیر ملا۔ اس نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ مجھے خدا کے نام پر کچھ دے دو۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اس فقیر نے دوبارہ کہا کہ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھائی، میں اسی خدا کا نام لے کر تم سے کہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے سامنے اتنا عظیم نام نہ لو۔ اس فقیر نے تیسری مرتبہ کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ تو نے اتنی بڑی ہستی کا نام لے لیا ہے مگر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسا کر کہ میرے گلے میں توق ڈال اور مجھے منڈی میں لے جا کر فروخت کر دے اور میری قیمت اللہ کے نام پر لے لے، کیونکہ اللہ کا نام سننے کے بعد میں تجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتا۔
اس فقیر کو کیا پتہ تھا کہ یہ اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ بہرحال اس نے کچھ پوچھے بغیر ان کے گلے میں توق ڈال دیا اور منڈی میں لے گیا اور وہاں جا کر اعلان کرنے لگا کہ اس بوڑھے کو خرید کر کون اپنا غلام بنائے گا۔ منڈی کے خریداروں میں ایک بوڑھا آدمی بھی تھا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ شخص تو بوڑھا ہے، کام کرنے کے قابل نہیں، اگر کسی اور نے اسے خرید لیا تو اس سے خوب کام لینے کی کوشش میں اس پر ظلم کرے گا، لہٰذا اسے میں ہی خرید لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ آگے بڑھا اور اس نے بوڑھے غلام حضرت خضر علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے آقا سے پوچھا کہ جناب کوئی کام بتائیں تاکہ میں اسے کر دوں۔ اس نے کہا کہ آرام کرو، کوئی کام نہیں ہے۔ بہت اصرار پر اس نے کہا کہ اس کونے میں جو پتھر پڑے ہیں انہیں اٹھا کر حویلی کے دوسرے کونے میں ڈال دو۔ آقا نے سمجھا کہ غلام بوڑھا ہے، ایک دو پتھر اٹھانے کے بعد تھک جائے گا اور آرام کرے گا اور یوں کئی دن اس کو کام میں لگ جائیں گے۔ کچھ دیر بعد وہ آقا واپس آیا تو سارے پتھر حویلی کے دوسرے کونے میں پڑے تھے۔ وہ حیران رہ گیا کہ یہ کیا ہوا کہ اس بوڑھے نے کئی دنوں کے کام کو اکیلے چند گھنٹوں میں کر لیا ہے۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم کیا چیز ہو اور کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ جناب میں آپ کا غلام ہوں۔ کافی دنوں کے بعد اس بوڑھے آقا نے کہا کہ یہ دیوار بہت پرانی اور بوسیدہ ہو چکی ہے، اس کو گرا کر نئی دیوار بنا دو۔ یہ کہہ کر وہ آقا ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ یہ بوڑھا کیسے کام کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے پرانی دیوار گرائی، گارا بنایا، پھر ایک پتھر کو گارا لگا کر دیوار بنانے کے لیے رکھا اور پھر یوں پتھروں کو اشارہ کیا تو پتھر ترتیب سے دیوار پر لگنا شروع ہو گئے اور پھر آنن فانن دیوار کھڑی ہو گئی۔ بوڑھا مالک دوڑ کر آیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں آپ کا غلام ہوں۔ اس بوڑھے آقا نے کہا کہ خدا کے لیے مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں آپ کو بالکل بھی نہ بتاتا، مگر آپ نے خدا کا نام لے لیا ہے، اس لیے اس عظیم ہستی کے نام کی وجہ سے بتا دیتا ہوں کہ میں خضر ہوں۔ وہ بوڑھا ڈر گیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، مجھ سے گستاخی ہو گئی، بس اب آپ آزاد ہیں۔ یہ تھے وہ لوگ جو خدا کے نام کی اتنی لاج رکھتے تھے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔